یہ باہر بچہ کس کا رو رہا ہے؟ یزدان درانی کی گرجدار اور ہیبت ناک آواز پورے فلور پر گونجی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ شیشے کے کیبن میں بیٹھے تمام ملازمین کے دل دہل گئے۔ وہ اپنی عالیشان آفس سے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا اس ڈیسک کی طرف بڑھا جہاں سے بچے کے رونے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ رمشا اپنے 7 ماہ کے بیٹے کو سینے سے لگائے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے چپ کروانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، مگر بچہ شاید بھوک اور اجنبی ماحول کی وجہ سے خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رمشا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اسے اپنی نوکری خطرے میں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مس رمشا، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ بچہ ساتھ لے کر آئی ہیں؟ یزدان اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے جو رمشا کو جلا دینے کے لیے کافی تھے۔ رمشا نے ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بچے کا وزن اور خوف کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ سر پلیز میری بات سنیں، مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ کیا آپ کو ہمارے آفس کے رولز اور ریگولیشنز کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا؟ پورے 5 مہینے سے آپ یہاں کام کر رہی ہیں۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک پروفیشنل جگہ ہے، کوئی ڈے کیئر سینٹر نہیں۔ یزدان کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے بچے کے منہ میں فیڈر دینے کی کوشش کی تاکہ اس کی آواز بند ہو سکے، مگر بچہ شدت سے رو رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کسی میں یزدان درانی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ سر، آج مجبوری تھی، گھر پر کوئی نہیں تھا جو اسے سنبھالتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کام میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ رمشا کی آواز میں لرزہ طاری تھا۔ وہ یزدان کے رحم کی طلبگار تھی۔ مجبوری؟ آپ کی مجبوریوں کا ٹھیکہ اس کمپنی نے نہیں لے رکھا۔ مجھے آفس میں پن ڈراپ سائلنس چاہیے، اور یہاں مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے۔ آپ ابھی اسی وقت اس بچے کو یہاں سے لے جائیں، ورنہ آپ کو ٹرمینیشن لیٹر تھما دیا جائے گا۔ یزدان نے بے رحمی سے فیصلہ سنایا اور پلٹ جانے لگا۔ رمشا کے لیے زمین پھٹ رہی تھی۔ اس کی نوکری اس کی واحد امید تھی، اس کا واحد سہارا تھا۔ اگر یہ نوکری چلی گئی تو اپنے بچے کو کیا کھلائے گی؟ وہ کہاں جائے گی؟ سر پلیز ایسا مت کریں، میں اسے چپ کروا لوں گی، میں اسے گودام میں سلا دیتی ہوں۔ آواز نہیں آئے گی سر۔ اس نے یزدان کے پیچھے جا کر منت کی تو یزدان رک گیا۔ اس نے مڑ کر رمشا کی بھیگی ہوئی آنکھوں اور گود میں بلکتے بچے کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں بچے کے معصوم چہرے پر جم گئیں جو سرخ ہو چکا تھا، لیکن یزدان کا اصول پسند دماغ جذبات سے آری تھا۔ مجھے بحث کرنے کی عادت نہیں ہے۔ 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، ماحول پرسکون کریں ورنہ اپنا سامان باندھ لیں۔ وہ اپنے کیبن میں غائب ہو گیا اور دروازہ زور سے بند ہوا، جس کی دھمک سے بچہ مزید ڈر کر رونے لگا۔ رمشا نڈھال ہو کر کرسی پر گر گئی۔ اس نے بچے کو زور سے بھینچ لیا۔ اس کی قسمت ہی خراب تھی، ہمیشہ سے۔ یہ آنسو، یہ ذلت، یہ بے بسی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ اس کی نگاہیں دھندلا گئیں اور وہ ماضی کے دریچوں میں قید ہو گئی۔ رمشا ایسی تو نہیں تھی، وہ تو ایک لاڈلی بچی تھی، ہنستی، مسکراتی، خوشیوں سے بھرپور۔ 10 سال کی عمر تک اس نے دنیا کا ہر سکھ دیکھا تھا۔ اس کا باپ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور چہیتی اولاد تھی۔ گھر میں ہر طرف اسی کی حکمرانی ہوتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن اچانک سب کچھ بکھر گیا۔ ایک طوفان آیا اور اس کی ہستی بستی دنیا اجڑ گئی۔ اس کی ماں، جسے وہ دنیا کی بہترین ماں سمجھتی تھی، ایک دن اچانک طلاق لے کر چلی گئی۔ یہ صدمہ رمشا کے لیے اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس کے باپ کے لیے تھا۔ رمشا کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنے نئے شوہر کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو گئی تھی۔ پیچھے رہ گیا تو صرف ٹوٹا ہوا رمشا کا باپ اور وہ خود۔ اس کا باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ جو اپنی بیوی سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا، اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ اس نے جینے کی خواہش ہی چھوڑ دی۔ رمشا اپنے ننھے ہاتھوں سے باپ کے آنسو پونچھتی، انہیں ہنسانے کی کوشش کرتے، مگر وہ شخص جیسے زندہ لاش بن چکا تھا۔ ماں کے جانے کے صرف 1 سال بعد ہی باپ کو دل کا شدید دورہ پڑا۔ رمشا آج بھی اس رات کو نہیں بھولی تھی جب اس کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ وہ 11 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی۔ دنیا بالکل بدل گئی۔ وہ جو شہزادی تھی اب یتیم خانے کی امیدوار لگ رہی تھی، لیکن اس کے چچا اور چچی اسے اپنے گھر لے آئے۔ شروع کے چند دن تو اسے لگا کہ شاید اب اس کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ چچا جان کی نظریں اس کی معصومیت پر نہیں بلکہ اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر تھیں۔
رمشا کے نام جو مکان اور زمینیں تھیں، چچا نے بڑی چالاکی سے ان پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اور چچی جان، ان کا رویہ تو پہلے دن سے ہی سوتیلی ماں سے بدتر تھا۔ رمشا کو گھر کے کسی فرد کا درجہ نہیں دیا گیا، بلکہ اسے ایک ان پیڈ ملازمہ بنا دیا گیا۔ وہ اسکول سے آتی اور سیدھا کچن میں گھس جاتی۔ چچی کے 3 بچے تھے جو رمشا سے چھوٹے تھے، مگر انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ رمشا سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ ارے مہارانی، ابھی تک برتن نہیں دھلے؟ تم یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں آئی؟ تمہارے باپ نے ہمارے لیے کوئی خزانہ نہیں چھوڑا جو ہم تمہیں بٹھا کر کھلائیں گے؟ چچی کی یہ باتیں روز کا معمول تھی۔ رمشا خاموشی سے آنسو بہاتی اور کام میں جت جاتی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی تاکہ اس جہنم سے نکل سکے، مگر اس کی پڑھائی بھی چچی کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ لڑکیوں کو زیادہ پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے؟ آخر کو ہانڈی روٹی ہی کرنی ہے۔ میٹرک کر لیا ہے، بہت ہے، اب گھر کے کام سیکھو تاکہ اگلے گھر جا کر ہماری ناک نہ کٹواؤ۔ چچی اکثر اس کی کتابیں چھین لیتی، اسے امتحان کے دنوں میں ڈھیر سارا کام پکڑا دیتی، مگر رمشا میں بھی ایک عجیب سی ضد تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر چپ چپ کر پڑھتی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرے گی اور اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرے گی۔ وقت گزرتا گیا، رمشا بڑی ہوتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل بھی بڑھتے گئے۔ بی ایس میں داخلہ لینا اس کے لیے کسی جنگ جیتنے سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ منی جسے کبھی کبھار ملتی تھی جوڑ جوڑ کر داخلہ فیس جمع کی تھی، لیکن چچی جان کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ جیسے ہی رمشا 20 سال کی ہوئی، چچی کو اسے گھر میں رکھنا بوجھ لگنے لگا، یا شاید انہیں ڈر تھا کہ کہیں رمشا اپنی جائیداد کا تقاضا نہ کر دے۔ سنو جی، رمشا جوان ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کر کے اسے رخصت کرو۔ میرے سر میں درد رہتا ہے، میں اب جوان لڑکی کی چوکیداری نہیں کر سکتی۔ چچی نے ایک رات چچا سے صاف کہہ دیا۔ چچا تو پہلے ہی بیوی کے مرید تھے، انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور پھر رمشا کی قسمت کا ایک اور سیاہ باب لکھا جانے لگا۔ رمشا اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی کتابوں میں گم تھی۔ بی ایس کے سیمسٹر کا بوجھ سر پر تھا اور اس کے پاس فیس کے پیسے بھی بمشکل جمع ہو پائے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ تعلیم ہی واحد راستہ ہے جو اسے اس غلامی کی زندگی سے نجات دے سکتا ہے۔ وہ بھی ایک پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ چچی جان اندر داخل ہوئی، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور فیصلہ کن تاثر تھا۔ یہ کتابیں بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ رمشا نے چونک کر سر اٹھایا۔ چچی کا لہجہ بتا رہا تھا کہ کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کتاب بند کی۔ جی چچی جان، کوئی کام تھا؟ میں ابھی کچن میں آ رہی تھی۔ کام نہیں، ایک ضروری فیصلہ ہے جو ہم نے تمہارے لیے کر لیا ہے۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا اور ہم نے ہاں کر دی ہے۔ اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے۔ رمشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نکاح؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ ابھی تو اس کی ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ چچی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، میرا آخری سال چل رہا ہے، میری ڈگری ادھوری رہ جائے گی، پلیز مجھے پڑھنے دیں۔ میں شادی کے بعد کیسے پڑھوں گی؟ ڈگری ڈگری ڈگری، کیا اس کاغذ کے ٹکڑے کو چاٹنا ہے؟ ہم تمہیں کب تک پالیں گے؟ ہمارے اپنے بچوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور اوپر سے تمہاری ذمہ داری۔ شکر کرو کہ ایک اچھا رشتہ مل گیا ہے، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کون پوچھتا ہے؟ رمشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آیا۔ لیکن چچی جان، لڑکا کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ مجھے کم از کم پتہ تو ہو۔ شوکت صاحب ہیں، اپنا کاروبار ہے، بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، راج کرو گی وہاں جا کر، ہمارے سر سے تو بوجھ اترے گا۔ شوکت صاحب؟ وہ جو گلی کے کونے والے بڑے گھر میں رہتے ہیں؟ چچی جان، وہ تو عمر میں مجھ سے دگنے ہیں، وہ تو شادی شدہ ہیں، میں نے سنا ہے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، ان کے تو بچے بھی ہیں، آپ مجھے ایک ادھیڑ عمر شخص سے بیاہ رہی ہیں۔ رمشا کا دل بند ہونے لگا۔ وہ شخص اس کی باپ کی عمر کا نہیں تو چچا کی عمر کا ضرور تھا۔ بدنام زمانہ شخص جس کی پہلی بیوی بھی اس کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگ گئی تھی۔ زبان مت لڑاؤ، عمر میں کیا رکھا ہے، وہ تمہیں سنبھال لیں گے، یہی بڑی بات ہے۔ طلاق ہو گئی تو کیا ہوا، مردوں کے لیے یہ کوئی عیب نہیں ہوتا، تمہیں وہاں جا کر روٹی کپڑا ملے گا، عزت ملے گی، اور کیا چاہیے؟ یہ عزت نہیں، ذلت ہے۔ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جو اپنی پہلی بیوی کو مار پیٹ کر نکال چکا ہو۔ خدا کا خوف کرے، میں آپ کی بھتیجی ہوں، کوئی جانور نہیں جسے کسائی کے حوالے کر دیا جائے۔ میں خودکشی کر لوں گی مگر یہ شادی نہیں کروں گی۔ رمشا روتے ہوئے چچی کے قدموں میں گر گئی۔ چچی نے بے نیازی سے اپنا پیر پیچھے ہٹایا۔ ڈرامے بند کرو، تمہارے چچا سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے بھی منظوری دے دی ہے۔ اب اگر تم نے انکار کیا یا کوئی تماشا کھڑا کیا تو یاد رکھنا، ہم تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے۔
پھر سڑکوں پر بھیک مانگنا۔ چچی یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ رمشا وہیں فرش پر پڑی سے سکتی رہی۔ اس نے آخری امید کے طور پر چچا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو جب چچا گھر آئے تو وہ ان کے پاس گئی۔ چچا جان، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ چچی جان، میری شادی شوکت صاحب سے کروا رہی ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں نا وہ کیسے آدمی ہیں۔ میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بابا ہوتے تو کبھی ایسا نہ ہونے دیتے۔ چچا نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی روتی ہوئی صورت دیکھی۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ دیکھو رمشا، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ شوکت صاحب نے تمہارے لیے حق مہر بھی اچھا لکھوایا ہے اور وہ جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے۔ تمہاری چچی ٹھیک کہتی ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، تمہارے نخرے نہیں اٹھا سکتے۔ بیٹیوں کی جلد شادی ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ لیکن چچا جان، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں نوکری کروں گی اور اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گی۔ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ بس مجھے اس جہنم میں مت دھکیلیں۔ بس میرا فیصلہ اٹل ہے۔ تمہاری شادی اگلے جمعے کو ہوگی۔ خاموشی سے تیاری کرو اور ہمارے فیصلے پر سر جھکا دو۔ چچا نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ رمشا کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے گھر چھوڑا تو باہر کی دنیا بھیڑیوں سے بھری ہے۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ کوئی ٹھکانہ۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ چچی نے اس کا باہر نکلنا بند کر دیا۔ اس کا فون بھی چھین لیا گیا تاکہ وہ کسی سے مدد نہ مانگ سکے۔ وہ راتیں جاگ کر گزارتی۔ اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آتے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کرتا۔ لیکن یتیمی بہت بڑا جرم تھا اور وہ اس کی سزا بھگت رہی تھی۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ گھر میں کوئی رونق نہیں تھی، بس ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ رمشا کو زبردستی سرخ جوڑا پہنایا گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں ویران اور خشک ہو چکی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ زندہ درگور ہو رہی ہے۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے اس سے اجازت طلب کی تو اس کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ چچی نے اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو زور سے بھینچا۔ ان کے ناخن رمشا کی جلد میں پیوست ہو گئی۔ خاموش دھمکی تھی، بولو بیٹی، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ رمشا نے ایک نظر اپنے چچا کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھے تھے، اور ایک نظر اس ادھیڑ عمر شخص کو جس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ قبول ہے، یہ الفاظ اس کی موت کے پروانے پر دستخط تھے۔ رخصتی کے وقت چچی نے اسے گلے لگانے کا ڈھونگ بھی نہیں کیا۔ وہ بس خوش تھی کہ ایک مصیبت سر سے ٹلی۔ رمشا سے اجنبی شخص کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہو گئی جب اس کا قید خانہ بننے والا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شوکت نے اس کی طرف دیکھا۔ بڑی مشکل سے ملی ہو تمہارے چچا چچی تو مان ہی نہیں رہے تھے۔ بڑی رقم دے کر منہ بند کرایا ہے ان کا۔ اب تو میری خریدی ہوئی چیز ہو، یاد رکھنا۔ رمشا کے کانوں میں یہ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا سودا کیا گیا ہے۔ چچا چچی نے اسے بیاہ نہیں بلکہ بیچ دیا تھا۔ اس کی زندگی کا بدترین دور شروع ہو چکا تھا۔ شوکت کے گھر کا ماحول کسی جیل خانے سے کم نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی رمشا پر یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے پلے باندھ دی گئی ہے جس کے لیے عورت صرف پاؤں کی جوتی اور غصہ نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے مگر شوکت ابھی تک سو رہا تھا۔ رمشا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب کمرے سے شوکت کی دھاڑ سنائی دی۔ چائے کہاں ہے؟ مر گئی ہو کیا؟ رمشا نے کانپتے ہاتھوں سے کپ ٹرے میں رکھا اور تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ شوکت بستر پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کیا نوابزادی ہو جو تمہارا انتظار کروں؟ معاف کر دیں، وہ گیس چلی گئی تھی تو سلنڈر لگانے میں دیر ہو گئی۔ رمشا نے کپ تپائی پر رکھتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ شوکت نے حقارت سے اسے دیکھا اور سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑا۔ بہانے مت بناؤ، آج رات میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، کھانے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، اور خبردار جو میرے سامنے زبان چلائی یا کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی۔ جی، لیکن گھر میں سودا نہیں ہے، اگر آپ کچھ پیسے دے دیتے تو۔ پیسے؟ ابھی پرسوں تو دیے تھے، کیا نوٹ کھاتی ہو تم؟ شوکت نے غصے سے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ رمشا سہم کر پیچھے ہٹی۔ وہ پیسے تو دودھ والے اور سبزی والے کے ادھار میں چلے گئے، گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس ابھی کوئی پیسہ نہیں، کل رات بازی ہار گیا تھا، سب کچھ ڈوب گیا۔ اب یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم کھانا کیسے بناتی ہو۔ اپنے اس منحوس چچا سے مانگ لو جس نے تمہیں میرے گلے مڑ دیا ہے۔ شوکت نے بے رحمی سے کہا اور اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ رمشا وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ شوکت کو جوئے کی لت تھی۔ ایک شام کو شوکت کے دوست آ گئے۔ وہ سب کے سب اسی قماش کے لوگ تھے، شراب اور جوئے کے عادی۔
رمشا کو کچن میں قید رہنے کا حکم تھا۔ وہ اندر بیٹھے ان کے قہقہے اور گندی زبان سنتی رہی۔ رات گئے جب سب چلے گئے تو شوکت لڑ کھڑاتا ہوا کچن میں آیا۔ تمہارے پاس وہ سونے کی چین ہے نا جو تمہاری ماں نے دی تھی؟ نکالا اسے۔ رمشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ چین اس کی ماں کی واحد نشانی تھی جس نے ابھی تک چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ نہیں شوکت صاحب، وہ میری ماں کی آخری نشانی ہے، میں وہ نہیں دے سکتی، پلیز مجھ سے وہ مت مانگیں۔ نشانی گئی بھاڑ میں، مجھے قرض چکانا ہے ورنہ وہ لوگ میری جان لے لیں گے۔ نکالو چین سیدھے طریقے سے۔ شوکت نے آگے بڑھ کر رمشا کا بازو دبوچ لیا۔ رمشا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ میں نہیں دوں گی، آپ میری جان لے لیں مگر وہ چین مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ جوئے کے لیے میری ماں کی نشانی نہیں بیچ سکتے۔ تمہاری یہ مجال؟ شوکت نے ایک زوردار تھپڑ رمشا کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑ کھڑا کر دیوار سے ٹکرائی۔ شوکت نے موقع غنیمت جانا اور اس کے گلے سے وہ پتلی سی سونے کی چین جھپٹ لی۔ یہ ہوئی نا بات، اب روتی رہو بیٹھ کے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ چین مجھے بچائے گی۔ وہ چین لے کر باہر چلا گیا اور رمشا فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی آخری امید، اس کی ماں کا آخری لمس بھی اس سے چھین لیا گیا تھا۔ اس رات وہ بھوکے پیٹ روتے روتے سو گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ رمشا کی صحت گرتی جا رہی تھی، رنگت پیلی پڑ گئی اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ شوکت کا ظلم و ستم جاری تھا اور پھر ایک دن رمشا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ چکر اتنے شدید تھے کہ وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے محلے کی ایک کلینک پر گئی جہاں اسے معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر اسے سمجھ نہیں آئی کہ خوش ہو یا روئے۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر اس کا شوہر اور حالات اس خوشی کو منانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے سوچا شاید یہ خبر سن کر شوکت کا رویہ بدل جائے، شاید باپ بننے کا احساس اسے ذمہ دار بنا دے۔ رات کو جب شوکت گھر آیا تو خلاف معمول وہ خوش لگ رہا تھا۔ شاید آج جوئے میں کچھ جیت کر آیا تھا۔ رمشا نے ہمت مجتمع کی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ جلدی بکو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شوکت نے جوتے اتارتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ میں ماں بننے والی ہوں، ہم والدین بننے والے ہیں۔ رمشا نے دھڑکتے دل کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شوکت نے مڑ کر رمشا کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی خوشی، کوئی چمک نہیں تھی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ ابھی ہمارے حالات اس قابل ہیں کہ ہم ایک بچے کا بوجھ اٹھائیں؟ رمشا کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جذبات کو خون کر دیا ہو۔ یہ مصیبت نہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ شاید یہ بچہ ہماری قسمت بدل دے۔ پلیز اب تو سدھر جائیں، جوئے اور ان برے کاموں کو چھوڑ دیں، بچے کے لیے ایک اچھی زندگی کا سوچیں۔ مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ قسمت بچے نہیں بدلتے، پیسہ بدلتا ہے، اور تم نے میرے خرچے میں ایک اور اضافہ کر دیا۔ میں پہلے ہی مقروض ہوں، اب اس کا خرچہ کہاں سے لاؤں گا؟ میں محنت کر لوں گی، سلائی کڑھائی کر لوں گی، مگر پلیز اس بچے کو قبول کر لیں، یہ ہماری اولاد ہے۔ رمشا اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تو شوکت نے بیزاری سے ہاتھ جھٹکا۔ ٹھیک ہے، رونے دھونے کا ڈرامہ مت کرو، پیدا کرنا ہے تو کرو، مگر مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں لنگوٹ بدلتا پھروں گا۔ میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ شوکت بستر پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں اس کے خراٹوں کی آوازیں آنے لگی۔ رمشا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے بچے کی حفاظت کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اگلے چند مہینے بہت کٹھن گزرے۔ شوکت کا رویہ مزید تلخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ کالی رات آ گئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ رمشا 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ شوکت گھر میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ بار بار فون پر کسی سے بحث کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، پیسے مل جائیں گے، تھوڑا وقت دو۔ آج رات بہت بڑی گیم ہے، اگر میرا داؤ لگ گیا تو تمہارا سارا قرضہ سود سمیت واپس کر دوں گا، بس آج رات کا وقت دو۔ اس نے فون بند کیا اور تیزی سے الماری کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ کاغذات ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کون تھا فون پر؟ رمشا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ اپنا کام کرو، میرے راستے میں مت آؤ۔ آج زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر آج میں جیت گیا تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور اگر ہار گیا تو… وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ اس نے الماری سے گھر کے کاغذات نکالے اور جیب میں ڈال لیے۔ رمشا سمجھ گئی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ نہیں شوکت صاحب، یہ گھر مت گروی رکھوائیں، یہ چھت ہی تو ہے ہمارے پاس۔
اگر یہ بھی چلی گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ بچے کا سوچیں۔ رمشا نے اس کا راستہ روکا۔ شوکت نے اسے دھکا دیا۔ رمشا مشکل سے خود کو گرنے سے بچا سکی۔ ہٹو راستے سے، مجھے مت سمجھاؤ۔ یہ گھر میرا ہے، میں جو چاہے کروں۔ آج قسمت میرا ساتھ دے گی، مجھے یقین ہے۔ صبح جب میں آؤں گا تو مالا مال ہوں گا۔ وہ جنونی انداز میں بڑبڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ رمشا دروازے پر کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا دل کسی بہت بڑے خدشے سے لرز رہا تھا۔ باہر طوفانی ہوا چل رہی تھی اور رمشا کو محسوس ہوا کہ یہ طوفان اس کی رہی سہی زندگی کو بھی اڑا کر لے جائے گا۔ وہ ساری رات جاگ کر شوکت کا انتظار کرتی رہی، دعا مانگتی رہی کہ وہ جوا نہ کھیلے، بس خیریت سے گھر آ جائے۔ لیکن تقدیر اپنا فیصلہ لکھ چکی تھی اور وہ فیصلہ رمشا کی سوچ سے کہیں زیادہ بھیانک ہونے والا تھا۔ صبح کی کاذب روشنی ابھی نمودار ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے رمشا کو چونکا دیا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی تھی شوکت کے انتظار میں، اس امید پر کہ شاید وہ واپس آ جائے اور کہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اس نے بھاری قدموں سے چلتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار کھڑے تھے۔ رمشا کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شوکت حسین کا گھر یہی ہے؟ جی، یہ انہی کا گھر ہے۔ خیریت تو ہے؟ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ محترمہ، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، پولیس افسر نے اسپاٹ لہجے میں خبر سنائی۔ رمشا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک گئے تھے، جوئے کے اڈے پر پیسوں کے لین دین پر جھگڑا ہوا تھا، ان کے ہی ایک ساتھی نے تیش میں آ کر اس کی جان لے لی ہے، موقع پر ہی موت ہو گئی۔ آپ اسپتال آ کر لاش کی شناخت کر لیں۔ رمشا دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہ گئی۔ شوکت برا تھا، ظالم تھا، لیکن اس کا شوہر تھا، اس کے ہونے والے بچے کا باپ تھا۔ اب وہ سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا، وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ شوکت کی تدفین کے فوراً بعد ہی رمشا پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابھی وہ عدت کے دن پورے کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ شوکت کے بڑے بھائی اور بھابھی گھر میں آ تھمکے۔ وہ لوگ جو کبھی رمشا کا حال تک پوچھنے نہیں آئے تھے، آج اس گھر پر حق جتانے کے لیے آ گئے تھے۔ دیکھو بی بی، اب تمہارا شوہر تو رہا نہیں، اسی لیے اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنا سامان باندھو اور چلتی بنو۔ شوکت کے بھائی جمیل نے بے رحمی سے حکم صادر کیا۔ رمشا جو پہلے ہی صدمے سے نڈھال تھی، ان کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ بھائی جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں ان کی بیوی ہوں، میں کہاں جاؤں گی؟ بیوہ ہو تو اپنے مائکے جاؤ۔ یہ مکان ہمارے باپ کی کمائی سے بنا تھا، جسے شوکت نے ہتھیا لیا۔ وہ مر گیا ہے تو یہ جائیداد واپس ہمارے پاس آئے گی۔ ویسے بھی شوکت نے مرنے سے پہلے اس کے کاغذات گروی رکھوا دیے تھے۔ ہم نے قرضہ اتار کر کاغذات اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ قانونی طور پر اب یہ گھر ہمارا ہے۔ جمیل کی بیوی نے نفرت سے رمشا کو دیکھا۔ سنی نہیں بات؟ نکلو یہاں سے، ہم یہاں کسی منحوس صاحب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تم نے آتے ہی ہمارے دیور کو کھا لیا۔ خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرے، میں حاملہ ہوں، شوکت کی نشانی میرے پیٹ میں ہے، اس حالت میں کہاں ٹھوکریں کھاتی پھروں گی؟ کم از کم بچے کی پیدائش تک مجھے یہاں رہنے دیں۔ رمشا نے روتے ہوئے جمیل کی بیوی کا دامن پکڑ لیا تو اس نے زور سے جھٹک دیا۔ رمشا فرش پر جا گری۔ ڈرامے باز عورت، ہمیں کیا پتہ یہ کس کا بچہ ہے؟ ہمارے بھائی کا تو ہو نہیں سکتا، وہ تو ہمیشہ کہتا تھا وہ اولاد نہیں چاہتا۔ یہ گناہ تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ، ہمارے گھر کو پلید مت کرو۔ رمشا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خون اتنا سفید ہو سکتا ہے۔ وہ ان کے پیروں میں گر کر منتیں کرتی رہی کہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، میرے مائکے میں کوئی نہیں ہے، میں سڑکوں پر رول جاؤں گی، اللہ کا واسطہ ہے مجھے مت نکالیں، میں گھر کا کام کر لوں گی، نوکرانی بن کر رہ لوں گی، مگر چھت مت چھینے، ہمیں مفت کی نوکرانی نہیں چاہیے، تمہارے جیسے لوگ گھر برباد کر دیتے ہیں۔ جمیل اسے دھکے دے کر باہر نکالو، میں اس کی شکل مزید نہیں دیکھنا چاہتی۔ جمیل آگے بڑھا اور رمشا کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا۔ رمشا چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، مگر ان پتھر کے صنموں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ جمیل نے اس گھر سے باہر اسے دھکا دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ خبردار جو دوبارہ اس گلی میں بھی نظر آئیں، اپنی نحوست کہیں اور لے جاؤ۔ بند دروازے کے باہر رمشا مٹی میں اٹی بیٹھی تھی۔ آسمان پر بادل پھر سے گرج رہے تھے اور رمشا کی آنکھوں سے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی۔ اس کے پیٹ میں پلنے والی جان اور سر پر نہ ہونے والی چھت۔ اس کا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا،
وہ راستہ جہاں اس نے سفر شروع کیا، اس کے چچا کا گھر، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہیں جانا پڑا۔ رمشا کے قدم چچا کے گھر کی دہلیز پر رک گئے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت جمع کر رہی تھی۔ یہ وہی دروازہ تھا جہاں سے وہ کچھ عرصے پہلے دلہن بن کر نکلی تھی اور آج لٹی پٹی حالت میں واپس آئی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھٹکھٹائی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے چچی جان کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر سوالیہ نشان ابھرا جو فوراً ہی ناگواری میں بدل گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ چچی جان میں برباد ہو گئی۔ شوکت صاحب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ رمشا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ چچی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حقارت سے منہ موڑا۔ تو پھر آ گئی ہے یہ ہمارے در پر، اسی طرح ساری عمر میرا اور میرے بچوں کا حق کھائے گی۔ ابھی تو بڑی خوشی سے رخصت ہوئی تھی، اب شوہر مر گیا تو منحوس سایہ لے کر پھر واپس آ گئی۔ چچی جان کے الفاظ تیر کی طرح اس کے سینے پر لگے تھے۔ رمشا کا دل چھلی ہو گیا، لیکن وہ یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ خدا کے لیے مجھے اندر آنے دے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں گھر کا سارا کام کروں گی، آپ کی خدمت کروں گی، بس مجھے سر چھپانے کی جگہ دے دیں۔ اس حالت میں سڑکوں پر نہیں رہ سکتی۔ چچا جان بھی آواز سن کر باہر آ گئے تھے۔ رمشا کی حالت دیکھ کر وہ خاموش رہے، لیکن چچی جان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ دیکھ لیں اپنی بھتیجی کو، ابھی مہینہ نہیں ہوا اور واپس آ گئی۔ میں بتا رہی ہوں، میں اس کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی، ہمارے اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے۔ چچی پلیز، میں بوجھ نہیں بنوں گی، میں نوکرانیوں کی طرح کام کروں گی، بس مجھے رہنے دیں۔ رمشا نے چچی کے پیر پکڑ لیے۔ چچی نے اسے حقارت سے دیکھا اور راستہ چھوڑ دیا۔ اندر آ جاؤ، مگر یاد رکھنا اب تم اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ نوکرانی ہو۔ صبح سے رات تک کام کرنا پڑے گا، تبھی 2 وقت کی روٹی ملے گی، اور یہ جو مصیبت تم ساتھ لائی ہو اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی۔ رمشا نے سر جھکا لیا اور اندر داخل ہو گئی۔ اسی دن سے رمشا کی زندگی کسی مشین کی طرح ہو گئی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، صفائی کرتی، کھانا پکاتی، برتن دھوتی، رات گئے تک چچی اور ان کے بچوں کی خدمت کرتی۔ باوجود اس کے کہ وہ حاملہ تھی، اسے آرام کی ضرورت تھی، اسے ایک لمحے کا سکون نہیں تھا۔ مہینے گزرتے گئے اور رمشا کا پیٹ نمایاں ہوتا گیا۔ چچی اسے دیکھ کر کوستی اور تانے دیتی، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا جو یہ عذاب ہمارے گلے پڑ گیا۔ اپنا پیٹ لے کر سارا دن ہمارے سامنے پھرتی رہتی ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ رمشا خاموشی سے اپنے آنسو پی جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو یہ چھت بھی چھین لی جائے گی، اور آخرکار وہ دن آ گیا جب رمشا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اسپتال کا خرچہ بھی چچا نے بڑی مشکل سے اور چچی کے 1000 تانوں کے بعد دیا۔ جب وہ ننھے وجود کو لے کر گھر آئی تو اسے لگا شاید چچی کا دل پسیج جائے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ چچی جان بچے کے رونے کی آواز سن کر کمرے میں آ دھمکی، اسے چپ کروا، سارا دن روتا رہتا ہے، میرے سر میں درد ہو گیا۔ اور سن لو رمشا، ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہاری سوالات کے نخرے بھی اٹھائیں گے۔ چچی جان یہ بھوکا ہے، میرے پاس دودھ کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا میں اسے اپنا خون پلاؤں؟ ہم نوکر نہیں تمہارے کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری اولاد کا بھی خرچہ اٹھائیں۔ صاف بات ہے، اگر اس بچے کو پالنا ہے تو خود انتظام کرو، ہم اس کے پیمپر اور دودھ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کل سے کوئی کام ڈھونڈو یا پھر اپنے اس بچے کو کہیں اور دے آؤ۔ رمشا نے اپنے بیٹے کو سینے سے بھینچ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ چچی جان صرف دھمکی نہیں دے رہی بلکہ وہ سنجیدہ ہے۔ اب اسے اپنے اور اپنے بچے کی بقا کے لیے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ وہ مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا اپنے معصوم بچے کی خاطر۔ رمشا اپنے روتے ہوئے بچے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ چچی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ شام کو جب چچا گھر لوٹے تو رمشا ان کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ چچا جان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری سودا کرنا ہے۔ چچا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بیزاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب کیا مصیبت ہے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس تمہارے فضول خرچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ خرچہ نہیں، سرمایہ کاری ہے۔ میرا آخری سیمسٹر رہ گیا ہے، اگر وہ مکمل ہو جائے تو مجھے ڈگری مل جائے گی اور میں کوئی اچھی نوکری کر سکوں گی۔ پیسے کیا آسمان سے برسیں گے؟ سیمسٹر کی فیس جانتی ہو کتنی زیادہ ہے؟ ہمارے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں۔ چچی جان بھی وہیں آ دھمکی تھی
اور فوراً مخالفت شروع کر دی۔ سن لیا آپ نے؟ اب اسے پڑھنے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ گھر میں کھانے کو دانے نہیں اور اسے ڈگری چاہیے۔ چچی جان میری بات سنیں، میرے بابا کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ مکان و زمینیں جو گاؤں میں ہیں، میں ان میں سے آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میں اپنا سارا حصہ آپ کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ رمشا کی بات سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ چچا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کروڑوں کی جائیداد ہے، جانتی ہوں، لیکن میرے لیے اس وقت وہ کاغذ کے ٹکڑے بیکار ہیں۔ اگر میرا بھوکا بیٹا مر رہا ہے، آپ بس میری سیمسٹر کی فیس جمع کروا دیں، بدلے میں مجھ سے اسٹامپ پیپر پر دستخط لے لیں کہ میں جائیداد میں سے ایک تھیلا بھی نہیں مانگوں گی۔ چچا نے چچی کی طرف دیکھا تو چچی کے چہرے پر لالچ کا رنگ گہرا ہو گیا۔ یہ سادہ ان کے لیے گھاٹے کا نہیں تھا، تھوڑی سی فیس کے بدلے پوری جائیداد ان کی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو مجھے منظور ہے، کل ہی میں وکیل کو بلا لیتا ہوں، تم دستخط کر دینا، میں تمہاری فیس جمع کروا دوں گا، لیکن یاد رہے اس کے بعد تم ہم سے کسی قسم کی مدد کی امید نہیں رکھو گی۔ مجھے منظور ہے، رمشا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اسے اپنی وراثت کھو دی تھی مگر اسے امید تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا مستقبل سنوار لے گی۔ اگلے ہی دن اس نے کاغذات پر دستخط کیے اور اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دی۔ وہ راتوں کو جاگ کر پڑھتی، بچے کو سنبھالتی اور دن میں گھر کے کام کرتی۔ یہ وقت بہت کٹھن تھا مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اس کے ہاتھ میں ڈگری تھی۔ ڈگری ملنے کے بعد اس نے دیوانہ وار نوکری کی تلاش شروع کر دی، وہ اخبارات چھان مارتی۔ ایک دن اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ یہ شہر کی سب سے بڑی کمپنی کا اشتہار تھا، یزدان درانی۔ رمشا نے نام پڑھا۔ یزدان درانی بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا۔ اس کا بزنس کئی شہروں میں پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کی مین برانچ اسی شہر میں تھی جہاں رمشا رہتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی کمپنی میں آسامی خالی ہے، اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے جلدی سے اخبار فولڈ کیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ اس کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ اگر اسے یہ نوکری مل جاتی تو اس کے اور اس کے بیٹے کے سارے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا وہ کل ہی انٹرویو کے لیے جائے گی۔ اگلی صبح اس نے اپنا بہترین سوٹ نکالا جو پرانا ہو چکا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ اس نے بیٹے کو تیار کیا اور چچی کے پاس لے گئی۔ چچی جان میرا انٹرویو ہے، پلیز تھوڑی دیر کے لیے اسے سنبھال لیں گی، میں واپس آ کر سارے کام کر لوں گی۔ چچی نے ناگواری سے بچی کی طرف دیکھا۔ رکھ جاؤ مگر جلدی آنا، اگر یہ رویا تو میں اسے باہر گلی میں چھوڑ دوں گی۔ رمشا نے دل پر پتھر رکھ کر بیٹے کو چارپائی پر لٹایا اور دعائیں مانگتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ اس کی منزل یزدان درانی کا آفس تھا جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ رمشا گھبرائی ہوئی آفس کی انتظار گاہ میں بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ ہاتھوں میں فائلیں تھامے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر اعتماد تھا اور ان کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ کتنے ہائی کوالیفائڈ ہیں۔ رمشا نے اپنے سادہ سے جوڑے اور دوپٹے کو درست کیا اور اللہ سے مدد کی دعا مانگی۔ تبھی ریسیپشنسٹ نے اس کا نام پکارا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کانفرنس روم میں داخل ہوئی۔ سامنے گھومنے والی کرسی پر ایک باوقار شخصیت براجمان تھی۔ رمشا کو لگا تھا کہ یزدان درانی انٹرویو لے گا مگر یہ کوئی اور شخص تھا۔ سفید بالوں اور باروب چہرے والے اس شخص نے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ یہ یزدان درانی کے والد حیدر درانی تھے۔ مس رمشا، آپ کی سی وی دیکھی ہے میں نے، نمبر اچھے ہیں، یونیورسٹی بھی اچھی ہے، مگر آپ کے پاس تجربے کے نام پر صفر ہے۔ ہمارے پاس اس پوسٹ کے لیے بہت سے ایسے امیدوار آئے ہیں جن کے پاس سالوں کا تجربہ ہے، ہم آپ کو کیوں منتخب کریں؟ حیدر درانی نے فائل بند کرتے ہوئے سوال داغا تو رمشا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ سر، میں جانتی ہوں کہ میرے پاس تجربہ نہیں ہے مگر میرے پاس کام کرنے کا جذبہ ہے۔ ہر تجربے کی شروعات کہیں نہ کہیں سے تو ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں ثابت کر دوں گی کہ میں کسی تجربہ کار سے کم نہیں۔ مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت ہے اور میں اپنی جان لڑا دوں گی اس کمپنی کے لیے۔ اس کے لہجے میں سچائی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس نے حیدر درانی کو متاثر کیا۔
انہوں نے اینک کے پیچھے سے اس کی ذہانت اور قابلیت کو بھانپ لیا تھا۔ مجھے آپ کا اعتماد پسند آیا۔ اکثر نوجوان ڈگری لے کر آتے ہیں مگر ان میں کام کی لگن نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس عہدے کے لیے موزوں رہیں گے۔ حیدر درانی مسکرائے۔ ابھی رمشا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک وجیح مگر سخت تاثرات والا شخص اندر داخل ہوا۔ یہ یزدان درانی تھا۔ اس نے رمشا کو ایک سرسری نظر دیکھا اور پھر اپنے باپ کی طرف متوجہ ہو۔ بابا جان، کیا آپ نے فیصلہ کر لیا؟ باہر بہت سے قابل لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ جی یزدان، میں نے فیصلہ کر لیا۔ مس رمشا ہماری نئی اسسٹنٹ ہوں گی۔ حیدر درانی نے اطمینان سے جواب دیا۔ یزدان نے چونک کر رمشا کی طرف دیکھا اور پھر میز پر پڑی اس کی سی وی اٹھا لی۔ ایک نظر ڈالتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بابا جان، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس لڑکی کے پاس 0 ایکسپیرینس ہے۔ ہم نے انٹرویو کے لیے جن لوگوں کو بلایا تھا ان میں غیر ملکی ڈگری ہولڈرز بھی ہیں۔ آپ اتنے ہائی کوالیفائڈ لوگوں کو ریجیکٹ کر کے ایک فریش گریجویٹ کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ ہماری کمپنی کے معیار کے خلاف ہے۔ یزدان نے فائل میز پر پٹخ دی۔ رمشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے اپنی نوکری ہاتھ سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یزدان، کمپنی ڈگریوں سے نہیں ذہانت اور محنت سے چلتی ہے۔ مجھے اس لڑکی میں وہ صلاحیت نظر آئی ہے جو شاید ان غیر ملکی ڈگری والوں میں بھی نہ ہو۔ ہمیں نئے خون کو موقع دینا چاہیے، انہیں آگے لانا چاہیے۔ ان کے پاس تجربہ نہیں تو کیا ہوا؟ نئی ڈگری ہے، نیا جوش ہے۔ مجھے یقین ہے یہ لڑکی اچھا کام کرے گی۔ لیکن بابا جان، یہ بزنس ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ ہمیں یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ملتی۔ اگر اس نے کوئی بلنڈر کر دیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یزدان اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اسے رمشا کی موجودگی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ سکندر درانی کی نظر کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو اور اسے جوائننگ لیٹر دو۔ حیدر درانی نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ یزدان نے گہرا سانس لی اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ باپ کے فیصلے کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں ہے۔ اس نے غضبناک نظروں سے رمشا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بابا جان، اگر آپ کا یہی حکم ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن مس رمشا یاد رکھے گا، یزدان درانی اپنے اسٹاف سے 100% رزلٹ مانگتا ہے۔ ایک غلطی اور آپ باہر ہوں گی۔ کل صبح 8 بجے آپ کی میز پر مجھے فائلیں مکمل چاہیے ہوں گی۔ یزدان تنبیہ کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ رمشا نے لمبا سانس خارج کیا۔ نوکری تو مل گئی تھی مگر یہ کانٹوں کا بستر ثابت ہونے والی تھی۔ حیدر درانی نے شفقت سے اسے دیکھا۔ گھبراؤ مت بیٹی، یزدان سخت ضرور ہے مگر دل کا برا نہیں۔ تم بس اپنا کام ایمانداری سے کرنا، جاؤ اور کل سے جوائن کرو۔ رمشا نے شکر گزاری سے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، وہ اپنے بچے کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ 2-3 دن تک رمشا کا یہی معمول رہا۔ وہ سب سویرے اٹھتی، بیٹے کو تیار کرتی، اس کا فیڈر بنا کر رکھتی اور بھاگتی ہوئی آفس پہنچ جاتی۔ یزدان درانی کا خوف اس کے سر پر سوار رہتا، جو چھوٹی سی غلطی پر بھی آسمان سر پر اٹھا لیتا تھا۔ آج جب وہ آفس سے تھکی ہاری گھر پہنچی تو گلی کے باہر سے اسے اپنے بیٹے کے بلکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ گیٹ کھول کر دیوانہ وار اندر بھاگی۔ صحن میں چچی جان تخت پر بیٹھی پان چبا رہی تھی، جبکہ بچہ جھولے میں پڑا بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ رمشا نے بیگ پھینکا اور جھپٹ کر بچے کو سینے سے لگایا۔ بچہ پسینے سے شرابور تھا اور اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ چچی جان، یہ کب سے رو رہا ہے؟ آپ نے اسے دودھ نہیں دیا؟ فیڈر تو ویسے کا ویسا رکھا ہے۔ آ گئی ہو نواب زادی، آتے ہی مجھ پر برسنا شروع کر دیا۔ یہ تمہارا بچہ ہے، کوئی کھلونا نہیں جس میں چابی بھر دی اور وہ خاموش رہا۔ سارا دن اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ مجھے سونے دیتا ہے۔ تو کیا اب اسے دودھ بھی نہیں دے سکتی تھی؟ میں صبح سب کچھ بنا کر رکھ کر گئی تھی۔ یہ بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے، خدا کا خوف کریں، معصوم جان ہے یہ۔ خبردار جو مجھ پر اونچی آواز کی تو یہ اپنی اولاد پیدا کر کے میرے لیے چھوڑ جاتی ہو، کماتی ہو تو مجھ پر احسان نہیں کرتی۔ اپنے بچے کو خود سنبھالو، ہم نہیں تمہارے بچے کو سنبھال سکتے۔ ساری عمر تمہیں پالا، تمہارے نخرے اٹھائے، اب تمہاری اولاد کو پالنے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لے رکھا۔ اگر اس کا باپ مر گیا تھا تو کیا ضرورت تھی اسے پیدا کرنے کی؟ چچی جان پھٹ پڑی تھی، ان کے لہجے میں زہر کھلا ہوا تھا۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بچے کو بھیجتے ہوئے اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ پلیز چچی جان،
میں اپنے لیے ہر چیز برداشت کرتی آئی ہوں، ہر ظلم سہا ہے، مگر میرے بیٹے کے لیے یہ الفاظ نہ بولیے گا۔ یہ میری کل کائنات ہے۔ اگر آپ اس معصوم پر رحم نہیں کھا سکتی تو مجھے بھی آپ کے احسانوں کی ضرورت نہیں۔ کل سے میں اپنا بچہ آپ کے پاس نہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ واہ، نخرے تو دیکھو اس کے۔ 2 دن نوکری کیا کر لی، زبان گز بھر لمبی ہو گئی۔ لے جاؤ اسے، میں بھی دیکھتی ہوں کون سنبھالتا ہے اسے۔ چچا جان جو پاس ہی بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک دفعہ بھی چچی جان کو نہیں روکا تھا۔ رمشا نے امید بھری نظروں سے چچا کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کوئی حمایت کریں گے۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہے تمہاری چچی، اپنے بیٹے کو خود سنبھالو۔ اگر کماتی ہو تو اپنے بیٹے کے لیے کماتے ہو۔ اگر گھر میں تھوڑا بہت راشن لے بھی آؤ گی تو تم بھی تو کھاتی ہو اسی گھر کا۔ ہم تمہارے بچے کے لیے اپنی زندگی حرام نہیں کر سکتے۔ رمشا کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا دے مارا ہو۔ چچا جان سے اسے اس بے حسی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹے کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے بیٹے کو دودھ پلایا جو بھوک سے بے حال تھا۔ بچہ سکون پا کر سو گیا، مگر رمشا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ کیوں اللہ تعالیٰ، کیوں میری قسمت ایسی لکھتی ہے؟ پہلے ساری عمر خود یتیمی میں گزارا ہے، اب میرا بچہ بھی ایسی ہی زندگی جیے گا۔ یہ دنیا اسے بھی نہیں جینے دے گی، لیکن نہیں، میں اپنے بچے کا سہارا بنوں گی۔ میں اسے کبھی ایسے ہاتھوں میں نہیں آنے دوں گی جو اسے ذلیل و خوار کرے۔ میں خود اس کی حفاظت کروں گی۔ اس نے اپنے سوئے ہوئے بیٹے کے ماتھے کو چوما۔ اس کے ذہن میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ یہ فیصلہ خطرناک تھا۔ اس کی نوکری جا سکتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ کل سے تم اکیلے نہیں رہو گے میری جان، کل تم اپنی ماں کے ساتھ جاؤ گے۔ جہاں میں ہوں گی وہیں تم ہوگے، دیکھی جائے گی جو ہوگا، مگر اب میں تمہیں ان ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ اگلی صبح آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ رمشا نے اپنے بیٹے کو گرم کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یزدان درانی اس بات پر واہ ویلا ضرور مچائے گا، کیونکہ اتنے دنوں میں وہ یہ بات تو جان گئی تھی کہ یزدان درانی ایک سخت اور صرف کام سے مطلب رکھنے والا انسان ہے، لیکن ایک ماں کی ممتا ہر خوف پر حاوی ہو چکی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی، اور اب یزدان درانی کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ اپنی کرسی چھوڑ کر رمشا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ رمشا کے ہاتھ میں فیڈر تھا، وہ سہن کر یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ بچہ ماں کی گھبراہٹ محسوس کر کے دوبارہ کسمسانے لگا۔ مس رمشا، یہ آفس ہے اور آپ آفس میں بچے کو ہی اٹھا کر لیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ آفس میں بچے لے کر نہیں آتے۔ یہ ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے، یہاں کلائنٹس آتے ہیں۔ آپ کیا تاثر دے رہی ہیں ہماری کمپنی کا؟ سوری سر، گھر میں کوئی نہیں تھا، بہت مجبوری تھی، اسی لیے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کام متاثر نہیں ہوگا۔ میں اسے سائٹ پر سلا دوں گی۔ اتنی مجبوری تھی تو جاب ہی نہ کریں۔ جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر بیٹھ کر بچے کو سنبھالیں۔ آپ جیسی خواتین کو گھر پر رہنا چاہیے۔ سر، میرے لیے یہ نوکری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اگر جاب لازمی کرنی ہے تو شوہر سے کہیں گھر بیٹھ کر بچے کو سنبھال لیں۔ وہ بچے کا باپ ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سنبھالے۔ سارا بوجھ آپ ہی نے کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ رمشا کا دل چیر گیا تھا۔ اس نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر یزدان کو دیکھا۔ سر، اس کا باپ نہیں ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہی رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یزدان درانی حیرانگی سے رمشا کی طرف دیکھنے لگا، جو انتہائی دکھی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ یزدان کو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ اس کا لہجہ مدھم پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب میں ہی اس کی ماں ہوں اور میں ہی اس کا باپ۔ سر پلیز مجھے بچہ لے کر آنے کی پرمیشن دیں، میں اسے خاموش رکھوں گی۔ مس رمشا کام کیسے کریں گی؟ ایسے کام ہوگا ہرگز نہیں۔ میں اصولوں کا پکا آدمی ہوں، میں آفس میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن سر پلیز، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے جو اسے سنبھالے گا۔ آپ میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہاں رہتی ہیں مس رمشا آپ؟ اپنے چچا چچی کے گھر۔
میرے ماں باپ نہیں ہیں، وہ کب کے دنیا سے جا چکے۔ چچی جان میرے بچے کو نہیں سنبھالتی، وہ صاف انکار کر چکی ہیں کہ اگر میں اسے گھر چھوڑ کر آئی تو وہ اسے گلی میں پھینک دیں گی۔ اس کی بات سن کر یزدان درانی بغیر کچھ کہے غصے سے مڑا اور آفس میں چلا گیا۔ اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ شیشے لرز گئے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سر پیچھے گرا دیا۔ وہ الجھن کا شکار تھا، اسے رمشا کو نکال دینا چاہیے تھا، مگر رمشا کی وہ ویران آنکھیں اور بے بسی اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک اسے ماضی کے دھندلگوں سے کسی کے الفاظ یاد آئے، وہ الفاظ جو اس کی روح پر زخم لگا گئے تھے۔ تم تو خود کو نہیں سنبھال سکتے، کسی کو کیا اسپیس دو گے؟ تمہارے جیسا انسان خود غرض ہوتا ہے، تم صرف اپنی ذات کے خول میں بند ہو۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے یزدان درانی دوبارہ سے اپنی نشست سے اٹھا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تم ایک نامکمل شخص ہو، تم کسی کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو سکتے، اسی لیے میں تمہیں نہیں اپنا سکتی۔ تمہارے پاس دل نہیں، پتھر ہے۔ آج رمشا کی شکل میں سے اپنی نامکمل ذات کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جو خود میں کھویا ہوا تھا انسان تھا، بہت سے پچھتاوے اس کے ساتھ تھے۔ ایک نامکمل محبت کا درد اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ آج اسے اس محبت کے الفاظ یاد آئے تھے جنہوں نے یزدان درانی کے دل پر وار کیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم دوبارہ آفس سے نکل کر مس رمشا کے کیبن میں آیا تھا۔ اب مس رمشا کا بچہ سو چکا تھا اور وہ ایک ہاتھ سے فائل پر کچھ لکھ رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے بچے کو تھپک رہی تھی۔ یزدان کو دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ بچے کو آفس لے کر آنا چاہتی ہیں؟ جی سر، مجبوری ہے اور یہ جاب بھی میرے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اتنی کیا مجبوری ہے مس رمشا کہ آپ کو اس ماحول میں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں گی؟ آج پہلی دفعہ سچ میں اسے کسی کا احساس ہوا تھا۔ اس کو کسی کے الفاظ یاد دلا رہے تھے اور یہ کسی کو جلانے کے لیے آج کسی کی مدد کر رہا تھا۔ وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید رمشا کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ یزدان درانی نے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے رمشا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو رمشا کے لیے ناقابل فہم تھی۔ ٹھیک ہے مس رمشا، آپ ڈیل کر لیں میرے ساتھ، آپ مجھ سے نکاح کر لیں، بدلے میں آپ کو رہنے کی چھت ملے گی اور مجھے بیوی۔ رمشا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا تھا اور اب اسے زندگی کا سب سے عجیب و غریب فیصلہ سنا رہا تھا۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ ہوش میں ہیں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں اور ٹھیک کہہ رہا ہوں مس رمشا۔ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کے چچا چچی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے گھر میں آپ مکمل حفاظت کے ساتھ رہیں گی اور آپ کے بچے کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یزدان اپنی بات پر قائم تھا۔ رمشا خاموش کھڑی اسے سن رہی تھی۔ آپ کو صرف نکاح کر کے میری بیوی کے طور پر میرے گھر میں رہنا ہوگا۔ ہاں، ڈیل میں یہ بات بھی طے ہے کہ ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں ہوگا، صرف لوگوں کی نظر میں ہی ہم میاں بیوی ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ شرط موجود ہے تو میں اب یہ ڈیل فائنل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رمشا کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنی گود میں سوئے ہوئے معصوم بچے کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ سڑکوں کی خاک چھانے اور اپنے بچے کو بھوک سے بلکتا دیکھے، یا پھر اپنی عزت اور چھت کے لیے اس اجنبی شخص کا نام اپنا لے۔ وہ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے سر ہلا گئی۔ مجھے منظور ہے۔ یہ فیصلہ اتنی جلدی ہوا تھا کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ یزدان کے آفس سے سیدھا اپنے چچا کے گھر پہنچی تھی۔ چچا چچی تو پہلے ہی اسے بوجھ سمجھتے تھے۔ آج وہ گھر تو گئی تھی لیکن وہاں اب اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں سے اپنے اور اپنے بچے کی ضروری چیزیں لینے گئی تھی۔ وہ کمرے میں تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، کپڑے بیگ میں ٹھونستے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چچی جان دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ بچے کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ اب کیا گھر چھوڑنے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ ڈرامہ نہیں کر رہی چچی جان، حقیقت ہے۔ میں اپنا سامان لینے آئی ہوں۔ سامان؟ اور کہاں جا رہی ہو؟ کس کے آسرے پر ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہو؟
اپنے اللہ کے آسرے پر۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ رمشا نے بیگ کی زپ بند کی اور بیٹے کو اٹھا لیا۔ چچا جان بھی اخبار پھینک کر وہیں آ گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بھائی صاحب سن لیں، آپ کی بھتیجی گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ بڑے پر نکل آئے ہیں اس کے۔ رمشا نے چچا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ ایک سکون تھا کہ ایک ذمہ داری سر سے اتر رہی ہے۔ چچا جان، آپ لوگ تو پہلے ہی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ مبارک ہو، آج آپ لوگوں کی خواہش پوری ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں۔ رمشا نے چچی کو بھی دیکھا، جو شاید یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا واقعی یہ مصیبت جا رہی ہے۔ اب دوبارہ اس گھر میں نہیں آؤں گی، یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ تیزی سے پلٹی اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک نئی اور انجان منزل کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی تھی۔